تین چیزیں، تین آدمی ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم. نبی نے فرمایا تین افراد ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ان کے گناہوں کو پاک نہیں کرے گا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، وہ تو برباد ہو گئے. وہ تین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، اپنے ازار کو تکبر سے لٹکانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. ویڈیو نہ بناؤ بھائی، جھوٹ بول کے مال بیچنے والا. اور تیسرا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، کہ مدد کر لی اب ہر محفل میں اس کو ذلیل کر رہا ہے. تیری شادی میں نے کرائی تھی، یہ جو تو کاروبار کر رہا ہے میں نے کروا کے دیا تھا، ہر جگہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہ ٹوپی تیری میں نے تجھے گفٹ دی تھی. تو تین آدمی ہیں. تو کیا مطلب صرف تین ہی ہیں؟ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ علماء جو اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو حدیث میں تین کا مطلب تین بولتے کیوں نہیں ہوتا. تو اسی طرح کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ مقصد. ہاں اور ایک مثال دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل، ہر کھیل باطل ہے، سب کھیل ناجائز ہیں. الا ثلاث، مگر صرف تین. یہاں تو اللہ کے ساتھ ہے صرف، پھر بھی حدیث کے صرف کا مطلب صرف نہیں ہے. اس لیے اہل حدیث حضرات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہ مدون کرو، آپ قرآن و سنت کی نصولوں سے مسائل اخذ کرتے ہو، کوئی ریٹن کتاب ہو. چار فقہ ہیں تو پانچواں بھی ہم مان لیں گے نا. وہ جواب میں کہتے ہیں نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. بھائی یہ بات کر کے ٹہلایا نہ کرو. قرآن حدیث کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے تھے، وہ تورات انجیل پہ تھوڑی نکالے انہوں نے مسائل. امام شافعی کے جو مسائل ہیں زبور سے نکالے انہوں نے. کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ امام احمد ابن حنبل نے فضائل اعمال سے نکالے. یہ بیکار قسم کی بات ہے. قرآن و حدیث سے سب نے قرآن و حدیث سے نکالے. آپ بولتے ہو ہم بھی نکالتے، تو نکال کے لکھ لے نا، ریٹن فارم میں لے آؤ. کتاب الوضو سے لے کے کتاب الحدود، کتاب التعزیر، وراثت کے مسائل، نماز کے مسائل، سارا ایک فقہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے چلو یار اس کو بھی، یہ بھی ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے ہی نکالا ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیویجولی ایک مولوی صاحب کا کوئی اجتہاد کچھ اور ہے، ادھر سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور، وہاں سے مولوی صاحب قرآن حدیث سے کچھ اور. یہ تو امت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہوگا کیا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. پہلے زمانے میں بھی کچھ ہوتے تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے، بڑے لیول کے علماء ہوتے تھے، وہ ایک آدھ ہوتے تھے. علامہ شوکانی گزرے ہیں، نیل الاوطار کے مؤلف، نواب صدیق حسن خان گزرے ہیں ہندوستان میں، ایک آدھ ہوتے تھے ہر زمانے میں. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فقہ نہیں ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ مجتہد بن جائے، میری رائے میری رائے میری رائے، تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. میرا عدالتی خلا پہ بیان آیا تھا نا، عدالتی خلا پہ کتنا مدلل بیان کیا تھا. 3-4 اہل حدیثوں کا میرے خلاف اس پہ بیان آ چکا ہے، اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ پہلے وہ میرا بیان سن تو لیتے، سننے کے بعد جواب دیتے. میرے بھائی سنا ہی نہیں اور جواب دے دیا. یہ تحقیق ہے، یہ محقق ہیں، ان کی تقلید کریں گے ہم. اور مسئلہ بھی خلا کا، جو بیوی کے حلال حرام ہونے کا. تو کسی نے نیچے کمنٹ کیے ہوئے تھے مفتی صاحب کا بیان تو سن لو بھائی، یہ سارے دلائل کا جواب دے چکے ہیں مفتی صاحب. ایک اہل حدیث عالم نے تو ریکارڈ کروایا کہ جی فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنبلی میں ہو جاتا ہے. تو ہم تو فقہ حنفی کے پابند نہیں ہے، فقہ حنبلی میں تو ہو جاتا ہے. پھر عربی عبارت کا ترجمہ کیا، وہ میں نے ترجمہ دیکھا، وہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا. حالانکہ میں ان کو بڑا ذی استعداد آدمی سمجھتا تھا. میں نام لے سکتا ہوں لیکن میرا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی یہ تحقیق تو دور کی بات، آپ کتابوں کے ترجمے تک تو آپ کو آتے نہیں ہیں. ایک اور اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے اتنا میرے خلاف بولا کہ یہ خلا پہ جو ہے نا، انہوں نے تو یہاں تک بول دیا یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اس بیس پہ بول دیا کہ یہ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا، عدالت کے فیصلے کو. عدالت کا وہ فیصلہ جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، وہ فیصلہ کالعدم ہوتا ہے. عدالت کوئی شریعت تھوڑی ہے کہ وہ چینج کر دے جا کے. کامن سینس کی بات ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں کہ کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بیوی زید کی ہے اور اس کو طلاق کون دے رہا ہے؟ ہائی کورٹ کا جج. ویسے ہی بغیرتی سے ڈوب کے مر جانا چاہیے یار. سنتے ہی سعودیہ سے لیتے ہیں یہ لوگ مسائل، سعودی عرب سے. سعودی عرب میں کچھ سلفی علماء نے گنجائشیں دیں بہت زیادہ، حالانکہ حدیث میں نہیں ملتی وہ گنجائشیں، لیکن اتنی انہوں نے بھی نہیں دی. وہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا، قرآن و سنت میں تو ملا نہیں، اور اس میں بھی پھر کچھ مزید مسالہ لگا کے اور ایڈوانس کر دیا اس کو. اپنے مولویوں کے فتوی دیکھ لیتے پرانے اہل حدیثوں کے، انہوں نے بھی لکھا ہے
کہ یہ خلا یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ میاں بیوی دونوں کے ایگریمنٹ سے ہوتا ہے, یہ ایگریمنٹ ہے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ پھر عورت کو جو خلا کا رائٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر شوہر کی اجازت ضروری ہے پھر عورت کو تو خلا کا رائٹ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث سے دلیل ہے. اس کا مطلب آپ بھی تلاش کرو, میں بھی تلاش کرتا ہوں. حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جانبین کی مرضی کے بغیر خلا بولو نہیں ہو سکتا. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما, دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے, دونوں کی طرف نسبت فی مفتدت بھی, کہ عورت فدیہ دے دے اور وہ فدیہ کو ایکسپٹ کر لے. تو اگر جانبین کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے کہ اسلام نے مرد کو جب طلاق دینے کا حکم دیا, جب اس کو رائٹ دیا تو اس کے رائٹ تو بڑے محدود کر دیے کہ اکٹھی 3 نہیں دے سکتے اور 1 سے زیادہ نہیں دے سکتے, اور عورت کے اختیارات اتنے بڑھا دیے, جب مرضی منہ اٹھاؤ کورٹ سے جا کے لو اور پتلی گلی سے نکل لو. یہ وہ ہیں جو ہمیں امام حنیفہ کی تقلید سے روکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا مقصد یہ بتانا, علم کا لیول یہ ہے. تو اس لیے سیدھا جو امت چلتی آ رہی ہے نا, 4 فقہ دنیا میں رائج ہیں ہمیشہ سے, امت انہی کو فالو کرتی ہے. ابھی سعودی عرب میں ہم ہو کر آئے نا, وہاں بوکھلائے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اب فقہ حنبلی کی طرف آ رہے ہیں. اتنے بوکھلا گئے ہیں, ہر شخص نئے مسائل مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, سعودی عرب میں جو 20 رکعت کو 10 رکعت کر دیا, آپ کسی غیر مسلم کو یہ مطمئن کر سکتے ہو کہ حدیث میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نبی نے 8 پڑھی ہیں؟ مطمئن ہو جائے گا وہ, کہے گا 1400 سال سے تم کیا کر رہے تھے؟ خدا کی قسم اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے. 1400 سال سے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی تو رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے؟ 1400 سال کے بعد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے, باتوں کو گھمانا بہت آسان کام ہے. تراویح پر تہجد کی دلیل فٹ ہی نہیں بیٹھتی ہے. وہ جو حدیث سیدہ عائشہ کی حدیث ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس سے نہ امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا, نہ امام شافعی نے, نہ امام احمد نے, نہ امام مالک نے, کہیں بھی کسی نے اس کا ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے, وہ اس سے سمجھتے ہی نہیں تھے, وہ سمجھتے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا ریفرنس حضرت عمر کا وہ عمل تھا. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا, آپ نے جو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا فتویٰ دیا, کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے. انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. یعنی انہوں نے جب 20 پڑھی ہیں ان کے پاس ہوگی کوئی دلیل جو ہم تک نہیں پہنچی. یہ آسان ہے, یہ جواب آسان ہے, اس سے پوری امت بچ جائے گی. لیکن آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہو نا, ایک حدیث لے کے پوری امت پہ مسلط کر دینا, اپنے مطلب کا مفہوم اس کو پہنا دینا لوگوں کو, اس سے اتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات, اسلاف نے اس کو تراویح کا نام کیوں دیا؟ 8 رکعت تو ترویحتین ہوتا ہے, تراویح ہوتی نہیں ہے. ایک ترویح 4 رکعت کو کہتے ہیں, تو 8 رکعت پہ تو یہ تراویح کا لفظ ہی فٹ نہیں بیٹھ رہا. اور یہ میں نے تھوڑی نام دیا ہے, تو خلفائے راشدین کے دور میں نام دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں تہجد ہے, جماعت سے جتنی چاہے پڑھ لو, تو پھر رمضان کے بعد بھی پڑھ لو. بھائی یہ تہجد نہیں ہے, یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے, جماعت کے ساتھ ہے, مخصوص رکعتیں ہیں, جتنی منقول ہیں اس میں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے. سنت وہی ہے, پھر باقی کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ اس کی مرضی ہے. خیر, تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان, کیا ہوگا؟ وہ ایک اہل حدیث عالم ہے, ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ آتے ہیں, قاری خلیل الرحمان صاحب. عجیب بات ہے, مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور نجی مجلس میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. کیمرے پہ ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور انڈیویجول کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اسٹائل کچھ اور. میں نام لے کے لوگوں پہ رد نہیں کرتا, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ میڈیا پہ چیلنج کر رہے ہو بلانے کے لیے ہمیں, اور نجی محفل میں کہہ رہے ہو نہیں آنا. یہ بہت غلط چیز. تو ایسے مجتہدین کو ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے فالو نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, قاری خلیل الرحمان صاحب نے بھی خلا کا مسئلہ غلط بتایا, بالکل لمبی پھینکی ہے بیٹھ کے. یار آپ مسئلہ حلال و حرام, بیوی کے حلال و حرام کا مسئلہ ہلکا ہے, اس میں اتنی غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہو آپ, لیبل قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. 3 طلاق کے مسئلے پر محترم نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے, کاش میں سامنے بیٹھا ہوتا میں پکڑ لیتا, یہ ایک مجلس کی کہاں سے لگایا آپ نے, یہ لفظ کہاں سے نکالا آپ؟ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے اس کو 3 نافذ کیا. بالکل ایسی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں, ابو بکر عمر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی. تو کیا متا حلال ہے؟ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا, اس لیے وہ کرتے رہے. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی اور سارے صحابہ نے ایکسپٹ کیا, یہ اسی لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پابندی نبی کے دور میں لگ چکی ہے.
ایسے ہی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بھی ایک سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جیسے متع حلال تھا تو 3 طلاق کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. یہ عبداللہ بن عباس سے, حضرت عائشہ سے یہ صحیح سند سے یہ حدیثیں مروی ہیں. تو حضرت عمر نے جب پابندی لگائی ہے تو وہی حکم جو قرآن نازل کر چکا تھا, طلاق مرتان, 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے, جبکہ زمانے جاہلیت میں تیسری کے بعد بھی رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا. تبھی تو سارے صحابہ نے اس حکم کو ایکسپٹ کیا حضرت عمر کے. آپ کہہ سکتے ہو حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا اس لیے مان لیا انہوں نے. اہل حدیث اس کے 3 جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا کہ انہوں نے دیکھا جب طلاقیں بہت ہو رہی ہیں تو گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ سیاستاً کچھ تبدیلیاں کر سکتی ہے, تو سیاسی طور پہ اس کو ایک نافذ کیا گیا تاکہ لوگ طلاق سے رکیں. میں اہل حدیث علماء سے پوچھتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ دیکھو جمشید نے اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں. قرآن و سنت کے مطابق تو وہ طلاق نہیں ہوئی, سیاسی قانون کے مطابق یعنی سیاست میں حضرت عمر نے ان کی بیوی کو حرام کر دیا جمشید کے اوپر, حالانکہ قرآن کی روشنی میں کیا تھی؟ حلال. اور یہ اب کہیں اور شادی کر رہی ہے جس سے شادی اس کے لیے حرام تھی, اور حضرت عمر نے کہیں اور شادی اس کے لیے حلال کر دی. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو پھر تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی بات کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اہل حدیثوں کے پاس بیٹھے میں دھڑا دھڑ جو ہے وہ بیویوں کو حلال کرنے کے لیے. کس قدر جرت اور دلیری سے میں حیران ہوتا ہوں یار. کوئی اشکال پوچھا جائے اس کا جواب نہیں دیتے ہی ہے. زبان سے 3 طلاقیں نکال دی, ختم. قرآن حلال نہیں کرتا, نبی حلال نہیں کرتے, اجماع صحابہ حلال نہیں کرتا, سارے صحابہ کا فتویٰ ہے. لیکن آپ دیکھ لو بیٹھے ہوئے فوراً حلالے پہ آ جائیں گے ڈائریکٹ. حلالے سے تو بہتر ہے. کہ قرآن کو نہیں پتا تھا کہ حلالے سے بہتر ہے کہ 3 کو 1 کہہ دے. وہ پہلا سوال میرا ان حضرات سے, اس پہ کلپ بنا کے چلا دینا. آج میں تھکا ہوا ہوں, ذرا صحیح باتیں کر رہا ہوں. تھکا ہوا ہوتا ہوں نا تو بعض دفعہ صحیح باتیں بھی ہو جاتی. پہلی بات جو یہ کہا کریں نا اہل حدیث, حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا, سے بولو یہ بتاؤ یہ سیاست ہے یا تحریف ہے دین میں؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لیما تحرم ما احل اللہ لکا, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ یہ شہد کے بارے میں ہے کہ نبی نے قسم کھا کے شہد حرام کر دیا تھا, حالانکہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوا تھا. اور یہاں بیوی جو جس کی حیثیت شہد سے زیادہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو رہی ہے حضرت عمر کے فتوے پہ. اور کمال کی بات ہے وہ صحابہ جو حضرت عمر کے ایک جوڑے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جوڑا آپ کے پاس اتنا لمبا کہاں سے آ گیا, مال غنیمت میں تو اتنی بڑی قمیض کسی کو ملی نہیں ہے, وہ صحابہ اپنی بیویوں کو حرام کر دیا انہوں نے حضرت عمر کے کہنے پہ. حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہودی عورت سے نکاح مت کریں, صحابی رسول تھے, انہوں نے فرمایا کہ اگر حرام ہے تو نہیں کروں گا, اور اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو پھر کروں گا میں, اور کیا انہوں نے نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر نے فرمایا میں حرام نہیں کر رہا, اس سے نکاح میں نقصان ہے, کوئی فاسق فاجر نہ ہو, تو لوگ فاسق عورتوں سے نکاح شروع کریے, ایسے مشورہ دیا جاتا ہے. تو مشورے کی حد تک تو بہت کچھ ٹھیک ہے بھائی, قانون سازی میں حلال و حرام نہیں کیا جاتا. شیعہ لوگ یہی تو کہتے ہیں حضرت عمر نے قانون بنایا 3 طلاق کو 3 کرنے کا, لہذا وہ 3 کو 1 بھی نہیں مانتے. شیعوں والے کام کرو تو بھی ٹھیک ہے بھائی, انہوں نے تو اپنا ہی فلسفہ بنایا ہے طلاق کا, گواہ بھی ہونا ضروری ہے, حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں کہ طلاق پہ گواہ ہونا ضروری ہے. تو یہ دور علم کا نہیں ہے, یہ جہالت کا دور ہے, اور اس جہالت پہ لیبل کس کا لگایا جاتا ہے؟ قرآن اور سنت. تو پہلا اشکال یہ کہتے ہیں ایکچولی وہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا. تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ سیاست میں بیویاں حلال, کسی کی بیوی اس پہ حرام, میرے بھائی بولو نا, نہیں ہوتی. نمبر 2 کہتے ہیں صحابہ نے ڈر سے, بس ان کا خوف تھا اور سیاست تھی, سارے صحابہ نے کوئی ایک صحابی سے ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی جنہوں نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو, ضعیف بھی نہیں ملتی, صحیح تو دور کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ صحابہ مان گئے بس مجبوری میں. صحابہ مجبوری میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں مانتے, وہ تو اشکال کرتے تھے. حضرت عمر کا پہلا خطبہ ہی یہ تھا کہ جب تک سیدھا چلوں ماننا, جہاں قرآن و سنت سے ہٹوں سیدھا کر دینا مجھے. ایک نے کھڑے ہو کر کہا نا کہ آپ کو سیدھا کر دیں گے, حضرت عمر نے دعائیں دی اس کو. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. یہ بالکل سیاسی فیصلہ تھا اس میں, کیونکہ قرآن نے مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے. اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اتنا زیادہ مہر لڑکی والے رکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں, اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ کچھ متعین مقدار کر دی جائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. لیکن ایک عورت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ان آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا, سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو واپس مت لو. تو اللہ تو سونے کے پہاڑ کا تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کیسے مہر کی مقدار متعین کر رہے ہیں؟ حضرت عمر جواب دے سکتے تھے کہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سونے کا پہاڑ دو, وہ تو ایک مثال دی ہے کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی مہر میں ہے تو طلاق کے بعد وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر اپنی بات سے
پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا اخطأ رجل واصابت امرأۃ، عورت نے درست کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. حضرت عمر کے بارے میں بخاری میں ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن کی جیسے ہی آیت سامنے آتی رک جاتے تھے، بس ریورس پیچھے ہو جاتے تھے اللہ کی آیت سن کے. تو کیا ان کے سامنے یہ آیتیں نہیں تھی الطلاق مرتان، جس کا اہل حدیث لوگ اپنی طرف سے ترجمہ کرتے ہیں کہ طلاقیں 2 مہینے میں 2 مرتبہ ہیں. کہاں سے 2 مہینے لگا دیے تم نے یار. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، قرآن کہہ رہے تیسری طلاق دے دی بیوی حلال نہیں ہے. قرآن نے تو نہیں بتایا کہ اسی وقت دی یا اگلے مہینے میں دی، یہ تو کوئی قید نہیں ہے قرآن میں. کہہ رہے نہیں مرتان مرتبہ ہے نا، مرتبہ کا مطلب ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نماز کے بعد، تو کیا مطلب 33 مہینوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا وہ. اس لیے بیچارے اللہ معاف فرمائے، بس ان کا ہوگا کیا آخرت میں. سعودیوں کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے یہ. یا تو تم اپنا امام اللہ رسول کو بولتے ہو، فتوے تم وہاں سے لے کر آتے ہو. سعودی عرب میں بھی ہر طرح کے علماء ہیں، میجورٹی ان کی ٹھیک ہے، فقہ حنبلی کو فالو کرتی ہے، لیکن آج کل سکہ چل ان کا رہا ہے جو جمہور امت سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا، کس کو آگے لے آئے کس کو پیچھے لے آئے. تو اس لیے زبانوں پہ کنٹرول کیا کرو بھائی. وہ میں اس ٹاپک کو جلدی مکمل کر کے پھر آگے چلوں. کچھ کام غصے میں ہو جاتے ہیں، نارمل روٹین میں نہیں ہوتے. وہ میں نے کچھ بیان تھکاوٹ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوئی تو یہ والا بیان کروں گا. تو پہلی بات، سیاسی فیصلہ ہو سکتا ہے یہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ تحریف ہے، یہ سیاست نہیں ہے. بیوی کو حلال حرام کر دینا یہ کیا ہے؟ دین میں بدترین تحریف ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تحریف کسے کہتے ہیں بتا دو بھائی. آج کوئی خلیفہ اٹھ کے بولے ایک بھی نہیں ہوتی تو کیا مان لو گے اس کو؟ دوسری بات، صحابہ نے مانا کیوں؟ اچھا ایک بریلوی عالم ہے، انہوں نے بھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا ہے تو وہ بریلوی لیکن ذرا معتدل سے ہیں، بڑے معتدل سے ہیں وہ. انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا. انہوں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ اجماعی ہے، اس میں امت پہ کیا ہے؟ اجماع ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، اجماع نہیں ہے، مفتی صاحب مبالغہ آرائی کرتے ہیں، فلاں نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، فلاں نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف، فلاں نے بھی لکھا، فلاں نے بھی لکھا. خوب سمجھ لو، فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اس طرح کی کلپ دیکھ کے متاثر نہ ہوا کریں. سب سے پہلے کسی صحابی سے دکھائیں. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، فلاں نے لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہے، یہ بھی لکھا ہے فلاں نے، لیکن لکھا ہی ہے، صحیح ہے. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. میں اگر لکھ دوں کہ وزیر اعظم مفتی طارق مسعود، اب آپ کو فلاں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب وزیر اعظم ہے، بھائی کوئی سند تو پیش کرو. کوئی سر نہیں پاؤں بھائی ایسے ہی لکھ دیا فلاں صحابی قائل تھے، کس نے لکھا؟ کوئی سند نہیں ہے اس کی. اور جس کے بارے میں لکھا ان سے صحیح سند سے ہے کہ وہ 3 کو 3 کہا ہے انہوں نے. اس لیے میں نے اس مسئلے پہ ریسرچ کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجماعی مسئلہ ہے، کہیں بھی نہیں اس میں اختلاف ہے. تو یہ لاتے رہیں گے فلاں نے لکھا ہے کہ اختلافی ہے، دیوبندی عالم نے بھی لکھا ہے اختلافی ہے، لکھا ہے دیوبندی عالم نے بھی. ان سے بھی دیوبندی کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ میں اس میں اختلاف تھا، تو لکھا ہے وہ متاثر ہو کے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو وہ انہوں نے انہی کی بات نقل کر دی. لیکن جب کتابوں کی دنیا میں گئے تو کسی نے بھی نہیں لکھا، یعنی صحابی نے سے ثابت نہیں ہے. ایک صحابی سے بھی نہیں ملے گا رخصتی کے بعد 3 طلاقوں کو کسی صحابی نے ایک کہا ہو، کہیں بھی نہیں ہے. کل کی بات ہے، ایک صاحب نے 3 طلاقیں دی، میں نے بول دیا کہ 3 ہو گئی ہیں، تو کہنے لگے اہل حدیث تو بولتے ہیں. میں نے کہا اہل حدیث کی بات صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں سعودیہ زیادہ اسلام جانتا ہے یا یہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء؟ سعودیہ کے مفتی زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا جب بیوی حلال کرنی ہو نا تو 20 طریقے ہوتے ہیں انسان کے پاس. پہلی بات تو سعودیہ کے اکثر علماء یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کوئی الگ سے اسلام نہیں پڑھا انہوں نے. ہاں کچھ علماء ان کے ہیں جو ٹریک سے ہٹ گئے. تو میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا کہ سعودیہ کے اکثر علماء کیا کہتے ہیں، وہ ایک ریفرنسز کی ایک لمبی بحث ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، سعودیہ کے علماء ٹھیک ہیں یہ صحابہ ٹھیک ہیں؟ صحابہ تو پہلے ہیں میرے بھائی. اسلاف میں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں. سلف میں کوئی دکھا دو جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. سلف میں کوئی دکھا دو جس نے 20 رکعت سے کم 1 رکعت تراویح کو سنت کہا ہو. کام سارے سلف کے خلاف کرنے. سلف میں کوئی دکھا دو جس نے اس خلا کو معتبر مانا ہو جو یک طرفہ خلا ہے. اسلاف کو ہم فالو کرتے ہیں بھائی، ائمہ کرام نے فالو کیا اسلاف کو. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کام دیکھو کام. نام تو اہل سنت والجماعت کتنے مشہور ہیں ہمارے ہاں، نہ سنت اور نہ اہل سنت والجماعت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سنت کو فالو کرے بدعت سے دور، اور جماعت سے مراد صحابہ کو. تو آپ اپنا نام اہل سنت والجماعت نہ رکھیں لیکن سنت کو فالو کریں اور صحابہ کی جماعت کو مانیں تو آپ اہل سنت والجماعت ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو نہ سنت کو فالو کرے نہ صحابہ کو مانے. صحابہ حلوے مانڈے کرتے تھے،
بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیگیں کس صحابی نے ربیع الاول کے موقع پر حلوے کی دیگ پکائی؟ کوئی ایک صحابی ضعیف روایت میں دکھا دو جنہوں نے ربیع الاول میں بتیاں لگائی ہوں، تمبو لگائے ہوں، حلوے کھائے ہوں، حلیم کی دیگ پکائی ہو، سبیل لگائی ہو، ماتم کیا ہو؟ کوئی ایک ہے صحابی؟ میں ایسے صحابہ آپ کو دکھا سکتا ہوں پوری زندگی روزے رکھے۔ ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کم کرو۔ پہلے فرمایا مہینے میں 3 روزے، انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی طاقت ہے، پھر فرمایا اتنے روزے، فرمایا اس سے زیادہ کی طاقت، بالآخر انہوں نے منوا کے چھوڑا ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ بڑھاپے میں کہتے تھے کاش نبی کی رخصت پر عمل کر لیتا، بوڑھا ہو گیا اب نہیں رکھا جا رہا۔ یہ تھے صحابہ۔ دیگ اور صحابہ 180 ڈگری پہ تھے، یاد رکھو۔ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ دیگ کا اسلام سے جہاں ڈھڑنگ ڈھڑنگ کی آوازیں آ رہی ہیں دیگوں کی، ڈھڑنگ ڈھڑنگ، میت پہ بھی یہی آوازیں آتی ہیں، ڈھڑنگ ڈھڑنگ۔ دیکھا دیگ کی اپنی ایک لک ہے بھائی، دیگ جو ہے نا، دیگ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ دیگچی اور میں وہ مزہ نہیں ہے۔ دیگ کا آدھا مزہ تو ڈھکن میں ہے، حقیقت ہے، جو بھٹتی ہے نا وہ۔ دیگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہ محرم کی دیگوں کا نہ ربیع الاول کی دیگوں کا۔ تو ہم سوچ رہے ہیں جو اعتکاف میں دعوتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی پابندی لگائیں۔ ابھی جو اعتکاف گزرا ہے نا، بھوکا رہنا سیکھو میرے بھائی، سنت بھوکا رہنا ہے، دیگیں پھوڑنا بولو نہیں ہے سنت۔ نبی نے روزے رکھے ہیں، ترغیبات دی ہیں، روزے سے انسان کی قوت ارادی بڑھتی ہے، شہوت ٹوٹتی ہے روزے سے، روحانی قوت بڑھتی ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ ایسی نورانیت، ایسی روحانیت اللہ نے روزے میں رکھی ہے۔ نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 لذتیں ملتی ہیں، ایک تو آخرت میں اللہ دے گا، روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت میں الگ دروازے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھو جب ہم ایئرپورٹ جاتے ہیں مختلف قسم کے لاؤنج ہوتے ہیں جس میں بیٹھنا پڑتا ہے، میں تو پہلے نہیں بیٹھتا تھا لیکن اب سیلفیوں کی وجہ سے جانا پڑتا ہے۔ تو غریبوں کے لاؤنج الگ ہوتے ہیں، اس سے اوپر والے لاؤنج الگ ہوتے ہیں، الگ الگ دروازے ہوتے ہیں، وی آئی پی، وی وی آئی پی۔ ایک ہے حج ٹرمینل، سب سے تھکا ہوا، صحیح ہے نا، حج ٹرمینل تو وہ حاجیوں کے لیے ہے، وہیں سے حج شروع ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو ایسے ہی جنت میں بھی ایک جیسے انٹری نہیں ہوگی، سارے جنتی ایک ہی گیٹ سے تھوڑی جائیں گے۔ تو وہاں اللہ نے ایک الگ سے دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، دیگ والوں کے لیے جنت میں کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے دیگ کے لیے۔ تو خیر کہاں ہم نکل لیے۔ تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ دینا آسان ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ سلفی کہہ دینا بھی بہت آسان، سلف کی ایک نہ مانو، لگا دو اپنے نام کے ساتھ سلفی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ بتایا نا، اس کا نام نہیں بتایا، ہمیں علامت بتائیے، نام بھلے جو بھی ہو، نام نہیں بتایا۔ دیکھو آپ کسی ایسے ملک میں گئے جہاں چینی کو چینی نہیں کہتے، وہاں ہو سکتا ہے چائنا میں آپ گئے، وہاں چینی کو فرض کرو چنگ پونگ کہتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، چائنا والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی، ان کی زبان ہے، چنگ پونگ کہتے ہیں، اور چینی کو وہ چین والا بندہ انسان کو چینی کہتے ہیں۔ اب آپ کی اماں نے چائنا میں آپ کو بھیجا، بیٹا جا چینی لے کر آ، اور اماں کو پتا تھا کہ یہ جب دکان والے کو جا کے کہے گا چینی چاہیے تو وہ ایک چینی بندہ اٹھا کے پکڑا دے گا اس کو، یہ لے جا بھائی، کیا کام ہے تجھے، گھر میں پوچھا لگوانا ہے، گھر کا نل کا ٹھیک کروانا ہے، یہ بندہ لے جا۔ تو اماں نام بتائے گی یا علامت بتائے گی، اور اماں کو یہ نہیں پتا چینی زبان میں چینی کو کیا کہتے ہیں، تو اماں کہے گی بیٹا دکان پہ یہ نہیں کہنا کہ چینی چاہیے، وہ نہیں سمجھے گا، دکان پہ جا کے کہنا اس سے کہ وہ چیز چاہیے جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہی علامت ہے چینی کی، ان ملکوں میں یہ علامت نہیں ہے، ہمارے یہاں جہاں مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا تو گوبر ہے یا کیا ہے، چینی ہے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان سے کیڑے بہت ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یہ مکھیاں جو کیڑے بناتی ہیں، کیونکہ ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہیں تو کیڑے ہی نہیں ہیں۔ خیر یہ بھی ایک بزنس ہے، کبھی موقع ملے تو کریں۔ تو اور گورے وہ کیڑے کھاتے بھی ہیں پروٹین کے لیے۔ شکر کرو اللہ نے مسلمان بنایا، خدا کی قسم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے مسلمان بنایا، ایسے پروٹین ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے۔ وہی میرے ایک سموسے پہ بیان چل رہا ہے، روزہ رکھ کے ایک آدھ سموسہ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ میں زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کی تھی میں نے رمضان میں، روزے رکھ کے نا، میں نے کہا سموسہ چھوڑوں گا، ہائیجینک ڈائٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک یوٹیوب پہ دیکھا پتہ نہیں ایک لوبیا اور فلانا، وہ مزہ ہی نہیں آیا۔ پھر ہم نے کہا یار ایک آدھ سموسہ کھا لینے میں کوئی حرج ہے نہیں، زیادہ زیادہ مر ہی جائیں گے نا۔ تو ویسے میں سموسہ نہیں کھاتا اور کھایا بھی نہ کریں، لیکن رمضان میں ایک آدھ، سارا دن کا بھوکا ہوتا ہے کہ سموسہ کیا کر لے گا، کھا لیا کرو، ایک آدھ کھا لیا کرو، حلال ہے اسلام میں، کیا ہے حلال ہے۔ بہت زیادہ ڈاکٹروں کی مت سنا کرو، کیونکہ سموسہ کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے
نہ کھا کے زندہ رہنے سے. وہ اکثر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک استانی صاحبہ بچوں کو سبق یاد کرا رہی تھی, بیٹا وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے. بچوں نے کہا مس وعدہ کرتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. بیٹا وعدہ کرو کبھی نشہ نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی نشہ نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو اسکول کی چھٹی نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں اسکول کی چھٹی نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے. مس وعدہ کرتے ہیں کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بیٹا وعدہ کرو جب جنگ ہوئی تو ملک پہ جان قربان کریں گے. مس کر دیں گے. ایسی زندگی کو بچا کے کرنا کیا ہے, جب کچھ بھی نہیں کرنا تو جان قربان کرتے زیادہ ٹھیک ہے. تو ایسی زندگی جس میں سموسہ ہی نہ ہو یار افطاری کے ٹائم پہ, ایک آدھ پکوڑا بھی نہ ہو, ہری مرچیں ہی نہ ہو اس میں, اور ہری مرچ وہ جو لگے. کل میں جدہ میں تھا تو میں نے ہری مرچوں کی پوری وہ پلیٹ منگوائی نا, تو ایک آدمی نے کھا لی, اس کو تو لگ گئی. کہہ رہے آپ یہ مرچیں کیسے کھا رہے ہیں؟ میں تو کھا اس لیے رہا ہوں کہ لگیں. اگر مرچیں اس لیے تو کھائی جاتی ہیں کہ لگیں, اگر نہیں لگنی ہوتی مرچیں تھوڑی ہیں وہ. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں میں, تو یہ دور جہالت کا دور ہے, علم عمق نہیں ہے. ہر آدمی قرآن حدیث کو, تو میں نے وہ طلاق کا موضوع جلدی سے مکمل کر دوں کیونکہ طلاق کو کیس جب زیادہ آتے ہیں پھر میں یہ موضوع ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی, یہ اجماع کا دعویٰ میں نے مذاق میں نہیں کیا, یہ حقیقت میں کیا, اجماعی مسئلہ ہے. یہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے اور سارے صحابہ اس پر متفق ہیں. تابعین جتنے بھی ہیں, جو بھی صاحب علم تابعی ہیں, وہ سب کے سب اکٹھی تین طلاقوں کو تین ہی کہتے ہیں. علامہ ابن رجب نے تو یہاں تک دعویٰ کیا لم يثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعین ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح ان الطلاق ثلاث بعد الدخول يحسب واحدة, کہیں بھی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ 7ویں صدی ہجری میں ایک مسئلہ نکالا اور پھر اس پہ کتابیں لکھی, پھر ان کے شاگرد نے بھی, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کے کچھ تفردات ہیں. 8 رکعت تراویح بھی انہوں نے ہی ذکر کیا, ان سے پہلے ہم نہیں دیکھتے کسی نے ذکر کیا وہ 8 رکعت تراویح کا. تو اب اہل حدیث لوگ لے لیتے ہیں وہ چیزیں جو پوری امت میں ہٹ کے الگ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. جو پوری امت جدھر کو جا رہی ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو, کیونکہ اگر پوری امت جدھر کو جا رہی ہے اسی کو ادھر بھی آپ بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوا. کام تو وہ کرے نا جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو. خیر سارے ایسے نہیں ہوتے, کچھ 3 طلاقوں کو 3 بھی مانتے ہیں اہل حدیثوں میں, ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو خیر, تو کبھی یہ بات ہو نا تو اس پہ یہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ حضرت عمر نے جو سیاسی فیصلہ دیا تھا یہ سیاست تھی یا دین میں تحریف. نمبر 2 سارے صحابہ نے اس کو مان کیوں لیا. نمبر 3 صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین پوری دنیا میں. اور یہ جو سعودیہ کے حوالے دیتے ہیں تو سعودیہ میں تو 3-4 سال پہلے یہ قانون بنا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. اب بتاؤ سعودیہ میں اسلام 3-4 سال پہلے آیا ہے یا 1400 سال پہلے آیا ہے؟ تو 1400 سال سے تو یہی چل رہا آ رہا تھا کہ 3 ہوں گی, 3-4 سال پہلے چینج کر دیا. تو وہ والا اسلام ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ والا ٹھیک تھا میرے بھائی. سعودی عرب میں جب سے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے, 1400 سال سے کتنی تراویح ہو رہی تھی؟ 20. ہماری زندگی میں 3-4 سال پہلے کتنی ہو گئی؟ 10. تو کون سا والا ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے امت کے جمہور سے چپکے رہیں, 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش نہ کریں. تو میں کہہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقوں کے بارے میں فرمایا نا, جنتی فرقہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا نا, بولو نا کیا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا, تو آپ نے نام نہیں بتایا. وہ میں بتا رہا تھا نا کہ سمجھدار ماں جو اپنے بچے کو چینی لینے کے لیے چائنا میں بھیجے گی وہ نام تھوڑی بتائے گی, وہ علامتیں بتائے گی. اور دکاندار کو بھی کہے گی بیٹا علامتیں بتانا کہ ایسے ایسے دانے ہوتے ہیں اور چائے میں گھول کے پی جاتی ہے اور اس سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے, سویٹنس کے لیے استعمال ہوتی ہے. فوراً سمجھ جائے گا بات کس کی ہو رہی ہے, چنگ پونگ کی بات ہو رہی ہے, اس کو وہ چنگ پونگ کہے گا. تو ایسا نہ ہو کچھ چھپکلی اٹھا کے دے گئے بھائی, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو نبی نے 73 فرقوں کے بارے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما دیتے کہ ان 73 میں جو ایک جنتی ہوگا اس کا نام دیوبندی ہوگا, تو سب فرقے اپنا نام کیا رکھتے؟ بولو دیوبندی. تو اس سے کنفیوژن ختم ہوتی یا بڑھ جاتی؟ بڑھ جاتی, پروگرام ہی بڑھ جاتا. اگر نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام شیعہ ہوگا تو ہم سب شیعہ کہتے اپنے آپ کو. نبی بتا دیتے اس فرقے کا نام بریلوی ہوگا, میری پگڑی بھی ہری ہوتی, یہاں 2 جھنڈے بھی لگے ہوئے ہوتے, ایک تکیہ ادھر ایک تکیہ ادھر, ایک تکیہ